حال ہی میں جو واقعات لاہور میں رونما ہوئے خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے اور نوجوان نسل کی بے راہروی کے حوالے سے، تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا ناجائز حکمران وہ قوم کو حیا کی تعلیم دے رہا ہے، جبکہ بے حیائی اور فحاشی اس کا ایجنڈا ہے، اور نئی نسل کی بے راہروی میں عمران خان اور اس کی پارٹی کی ذہنیت اور ان کے ایجنڈے کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر ہم نے نئی نسل کو راہ راست پہ لانا ہے، باوقار بنانا ہے اور ایک باعزت معاشرہ تشکیل دینا ہے، تو پھر ایسے حکمرانوں کا خاتمہ ضروری ہے جو ملک کے اندر مادر پدر آزاد معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے وسائل استعمال کرتا ہے۔ اس وقت افغانستان میں طالبان امارت اسلامیہ نے جو فتوحات حاصل کی ہیں، اور باوجود فتوحات حاصل کرنے کے وہ اپنی حکومت قائم کرنے کی بجائے ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں اور عالمی قوتوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شرائط نہ لگائیں۔ عالمی قوتوں کے 20 سالہ پہلے کی پالیسیوں نے انسانیت کا خون کیا ہے، اور جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو، وہ جب امن کی بات کرتے ہیں تو عجیب لگتا ہے۔ انہیں اپنا جرم تسلیم کر لینا چاہیے، انہیں اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے، اور اس بات کا انتظار کریں، اس پہ تعاون کریں کہ وہاں ایک وسیع البنیاد حکومت بنے، نہیں کہ وہ ایسی شرائط بیچ میں لائیں اور اپنا امداد اور تعاون اپنے شرائط کے ساتھ وابستہ کرے کہ جس سے وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل میں رکاوٹیں پیدا ہوں یا اس میں مزید وقت لگنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایک پرامن افغانستان افغان قوم کو چاہیے، ایک مستحکم افغانستان، ایک مستحکم سیاسی نظام، اور یہ سب کچھ پاکستان کا مفاد ہے۔ ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے وہاں کے 20 سالہ جنگ کے منفی اثرات جس طرح ہم پر مرتب ہوئے ہیں، اگر وہاں پر ایک پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس کے مثبت اثرات بھی پاکستان پر مرتب ہوں گے اور خطے میں ایک یکجہتی کی فضا تشکیل پائے گی۔ اسی والے سے جو بات کر جی جناب۔ یہ افغانستان میں ایک نیا گروپ ظاہر ہوا ہے جس کو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کے نام سے نا جی ادھر افغانستان میں ایک نیا گروپ ہے جن نے ابھی یہ حملہ بھی کیا، طالبان کے خلاف بھی وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کے نام سے ISKP۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے یا کیا وہ کیونکہ طالبان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں اور جو ایئرپورٹ پر بھی حملہ انہوں نے کیا؟ ضرور ایسی قوتیں ہیں کہ جو وہاں پر طالبان کی فتح کو اور ایک پرامن سیاسی نظام کو سپوتاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق جہاں جہاں پر صورتحال میں کچھ کشیدگی کی خبریں آ رہی ہیں وہ حل ہونے کے قریب پہنچ چکی،
اور جو لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ وہاں پر ایک نئی جنگ شروع ہوگی، اللہ کرے کہ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوں اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ افغانستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہاں ہیں کہ پاکستان کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اگر وہاں حکومت اچھی بن جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو ریوائز کرے یا اپنا کیا ایسا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ وہاں ان کو حکومت بنانے میں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں آسانی ہو، انٹرنیشنلی اس کا ایک مورال بہتر ہو سکے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت موجود ہی نہیں۔ عالمی برادری پاکستان کو کسی بھی ایسے فورم پر بیٹھنے کی بھی حقدار نہیں سمجھتی کہ جس میں ہم پاکستان کو اسٹیک ہولڈر تصور کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاسات ہوئے ہیں، پاکستان کے نمائندے کو اپنی بات نہیں کرنے دی گئی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کوئی کردار اس وقت ان معاملات میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو فرنٹ لائن پر پاکستان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں پس پشت کوئی کارکردگی کہیں ہوگی تو ہوگی۔ تو اس بات کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ عمران حکومت لا تعلق ہے خطے کی اس بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ۔ یہاں صرف اسٹیبلشمنٹ اس معاملات کو اس وقت ڈیل کر رہی ہے، وہی جو ہے فرنٹ پہ ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی منتخب ہے، جو جھوٹ ہے سب سے بڑا تاریخ کا، اس کا کوئی رول اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ شریف آدمی ہے، وہ بیچارہ کچھ کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے کوئی اثرات بین الاقوامی سیاست پر مرتب نہیں اگر ہو۔ آپ کو آفر ہوتی ہے طالبان کی طرف سے آپ کہیں اس طرح کے معاملات میں بیٹھ کر کردار ادا کریں تو آپ وہ آفر قبول کریں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک طویل عرصہ میں فارن افیئرز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں۔ فارن افیئرز اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی فرد یا کسی پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی، اور میں اسٹیٹ سے آگے نہیں نکلنا چاہتا۔ اچھا مولانا صاحب، پی ڈی ایم جو ہے اتنے عرصے سے حکومت کے خلاف کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بنا سکی، کیا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں آپس میں مخلص نہیں ہیں یا کیا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم اسلحہ اٹھا لیں؟ نئی تحریک یہ سیدھی بات ہے، ہم ایک جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اور عام آدمی نے اس پوری حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ حکومت ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے، اور کوئی کارکردگی، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ آئے تو غلط طریقے سے ہیں، لیکن اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اچھی کارکردگی دکھا کر تو اپنی اس کمزوری کو چھپا لیتے ہیں۔ یہاں تو کارکردگی بھی ایسی سامنے آئی، مجھے حیرت ہے کہ کہیں آنکھوں میں کوئی حیا کی کوئی چیز کہیں ہے کہ یہ بھی بیٹھ کر 3 سالہ کارکردگی قوم کو دکھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ 3 سالہ کارکردگی نہیں تھی، یہ 3 سالہ کارکردگی ان کی، ایک تو ابرار الحق ہے، ایک عیسیٰ خیلوی ہے، اور ایک ہمارے اسماعیل صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب۔ یہ 3 گویے جو ہیں، یہ 3 سالہ کارکردگی ہے بس۔ اچھا مولانا، پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ بتائیے گا، پیپلز پارٹی سر اب اس وقت کس پوزیشن میں ہے سر آپ کے ساتھ؟ میرے خیال میں وہ تو اپنا راستہ جدا کر چکی ہے، اور ہم اس وقت ان کی تمام کمزوریاں جانتے بوجھتے بھی زیر باس اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ ہم کئی محاذ نہیں کھولنا چاہتے، اور قوم کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے اور اس کے لیے جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے، ہم صرف اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کی یکسوئی متاثر نہ ہو۔ سر، شہباز شریف کے شامل ہوتے ہی پی ڈی ایم جو ہے اس کی تحریکیں بھی ڈاؤن ہو گئیں، جلسے جلوس بھی ختم ہو گئے، احتجاج بھی نہیں ہے، اور بیانیے میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، تو اس کو آپ کس تناظر میں لیتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا مین ایشو تو یہ ہے کہ اپنے اصل لائن سے پی ڈی ایم ہٹ گئی ہے، اور وہ
जो है वो दोस्ताना तरीके से हुकूमत के साथ अपने मामला चला रही है। PDM की पॉलिसियाँ और फैसले शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं किया करते। PDM 9 जमातों का एक फोरम है और सब मिलकर अपनी पॉलिसी तय करते हैं। कल सरबराही इजलास है कराची में और परसों कराची में फ़कीरुल मिसाल एक अज़ीम शान जलसा होगा। आवाम की उसमें बड़ी शिरकत की तवक्को है और उनकी सियासत पर उसके बड़े गहरे असरात होंगे। और कल जो हमारा इजलास होगा उसमें हम आइंदा का लाए अमल भी पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता खुला है या अभी बंद हो गया है? पीपल्स पार्टी की कोई वापसी का इम्कान है या ये हमने तय नहीं करना, ये उन्होंने तय करना है कि वो रास्ता चाहते हैं या नहीं चाहते। अच्छा मौलाना साहब, बल्दियाती इंतखाब कहा आपने कि नहीं हो सकते, अब मसलन दूसरे आम इंतखाब नहीं, आप क्या समझते हैं कि कब तक हो जाएंगे आप क्या जिनका आप मुतालबा कर रहे हैं? हम तो हज़रत रोज़ाना की बुनियाद पर कह रहे हैं कि आज होने चाहिए वरना कल होने चाहिए, उससे ज़्यादा आगे नहीं। लेकिन जदोजहद है, आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, आप लोग अल्टीमेटम देते थे कि 3 साल मुकम्मल नहीं करने देंगे, पहले ये जो है ना हुकूमत कर चली जाएगी। कल उन्होंने आपने देखा जश्न भी मनाया, 3 साल मुकम्मल हुए, तो क्या देख रहे हैं अगले 5 साल भी इसी तरह मुकम्मल हो जाएंगे या आपका जो पहले प्लान था मैं आपकी इस खुशफहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, इमरान और PTI की कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं है। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की है, वही तमाम मामला डील कर रहे हैं। सिविलियन मामलात हो, खारजा पॉलिसी हो, अंदरूनी मामलात हो, और सिर्फ नुमाइश के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए आपके सामने उनको ले आते हैं। नुमाइश किसी वक्त भी चल सकती है, इसके लिए कोई टाइम फिक्सिंग नहीं हो सकती। ये तहरीक होती है और तहरीकें चलती हैं। जी, हमें इस पर नज़र है और आवाम की जो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है उसके लिए भी एक मुअस्सर हमें हिकमत अमली अपनानी चाहिए। और कमज़ोर और रिवायती किस्म की जो हमारे एक काम का तसलसल है, हमें उसमें बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाया जा रहा है सर, उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अब लाया जा रहा है, पहले RTS को ये मेरे ख्याल में धांधली का एक नया आला ईजाद हुआ है। नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन शायद वो वीडियो लिंक पे कल होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।